بسم الله الرحمن الرحيم. حسین ایام 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 حسین مولا حسین علیہ السلام کے ذات بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے اس انتظام و انصرام کو، سامعین کے چل کے آنے کو، میرے علاوہ جتنے بھی مداح ہیں ان کی ادائیگی وظیفہ کو، مجھ حقیر کی نوکری کو بارگاہ عزتی اپنے ہاں عبادت کے طور پر قبول فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کے قرض غیب سے ادا فرما. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے جتنے بھی لوگ اس فرش عزا پر تشریف فرما ہوتے تھے اور آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بار الہ ان تمام کی ارواح کو سید الشہداء کا ساتھ نصیب فرما. ان تمام ارواح کو لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آپ کے آوان و انصار میں سے قرار دے. حضرت کے ہاتھوں میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، احساس ایسے ہو رہا ہے جیسے کل کی گفتگو نے سامعین محترم کو کچھ تھکا دیا ہے، یا بیجا رستے بند ہونے کی وجہ سے لوگ تاخیر سے. کل کی گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پیغمبر اکرامی اسلام نے نہایت محنت اور کوشش کے ساتھ
جس امت اسلامی کی تربیت کی تھی اور جن اصولوں پر اس امت اسلامی کی تربیت کی تھی، اور اس امت سے مختلف پھولوں کا چنا ہوا ایک گلدستہ تیار کیا تھا، بہترین تدبیر کے ساتھ وہ گلدستہ باوجود اس محنت، باوجود اس زحمت کے، پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کی رحلت کے بعد جزیرۃ العرب اور خصوصاً مکہ کے قریش کے دسیسوں کی نظر ہو گیا۔ ان کا کیا کردار تھا؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کا کیا کردار رہا اس زحمتوں کے ضائع کرنے میں اور اس قبائلی نظام کا اثر جو ظاہر ہوا؟ کل کی گفتگو کا اختتام خصوصاً ایک مخصوص خاندان کی سازشوں، دسیسوں سے متعلق بھی تھا کہ جو اسلام کی شمشیر کی چمک دیکھے بغیر مسلمان نہیں ہوئے، اور اسلام کی شمشیر کی چمک دیکھنے کے بعد مسلمان ہونے والے یہ لوگ ہمیشہ اسلام کے اور مسلمانوں کے نقب میں رہتے، نقب لگانے کی فکر میں رہتے۔ یعنی ان کا مقصد اصلی اور ہدف اصلی پیغمبر گرامی اسلام کی ان زحمتوں کو بالکل نابود کر دینا اور مٹی میں ملا دینا تھا، کہ جس کا اظہار اس قبیلے کے بزرگوں کی زبانی ہوتا رہا، اور آگے چل کر یزید پلید جیسے شخص کے اعمال اور کردار نے اس کو بالکل برملا کر دیا۔ یعنی یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سید الشہداء کا یہ اقدام، سید الشہداء کی یہ تحریک، سید الشہداء کا یہ قدم اور انقلاب برپا نہ ہوتا تو شاید تاریخ صدر اسلام کے کئی واقعے ہمارے لیے نامفہوم رہ جاتے۔ کربلا کا انقلاب اس نے ہمیں تاریخ کو سمجھنے میں اور صدر اسلام میں ہونے والی حرکتوں کی تفسیر کرنے میں بڑی مدد کی ہے کہ یہ اصل مقصد کیا تھا۔ اگر صدر اسلام میں کسی زمانے میں کوئی شخص آ کر پیشکش کر رہا ہے امیر المومنین کو، تو اس کا ہدف کیا ہے؟ اگر بیعت کے لیے سختی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس کا ہدف کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کہ جو شاید کربلا کے واقعے کے بعد سمجھ میں آئے اور معنی پیدا کرتے ہیں۔ بس سید الشہداء کی اس نہضت، اس تحریک، اس انقلاب نے ان لوگوں کے چہروں سے پردے چاک کیے کہ جو اسلام اور زحمات پیغمبر کی نابودی کے درپے تھے۔ ان لوگوں کے چہرے سے نقابیں الٹی سید الشہداء نے آ کر اور بتایا یہ ان کے حقیقی چہرے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ
یہ جملات بالکل تاریخی واقعیتیں ہیں اور اپنی پشت پر ٹھوس شواہد رکھتے ہیں۔ تاریخ کی یہ خامی رہی ہے، یا یوں کہیے تاریخ کی یہ مجبوری رہی ہے کہ تاریخ ہمیشہ حکومتوں کے دربار کی ملازمت کرتی رہی ہے۔ مورخ حکومتی دربار کے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات کو تحریر میں لاتا ہے۔ یہ شروع سے ہے، آپ چاہے تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں ان کو اٹھا لیجئے، لوگوں کی فرہنگی، تہذیبی اور تمدن کی معلومات کم ملیں گی۔ اگر تمدن کی معلومات بھی، کسی تہذیب کی معلومات بھی کسی مذہب کی یا کسی قوم کی بتائی گئی ہیں تو تہذیبی معلومات وہی ہیں جو دربار سے ریلیٹڈ تھی، یعنی حکومتی اداروں سے۔ جوان پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں، وضاحت کے ساتھ میں اس کو عرض کروں۔ عزیزان گرامی، یہ مورخ کا قلم مجبور رہا ہے ہمیشہ کہ وہ حکومت کے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات کو درج کرے۔ اسی ستم ظریفی یا اسی تاریخی مجبوری کا نتیجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی جو مبارک زندگیاں ہیں اس میں ہمیں صرف ان کے وہی ادوار تاریخ میں مرقوم نظر آتے ہیں کہ جس میں ان کا سامنا کسی نہ کسی حکومتی، کسی نہ کسی سلطنتی، کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے۔ یہی ایک سوال آپ کے سامنے اٹھاتا چلوں، سید الشہداء یعنی مورخ کس کے بارے میں لکھے گا؟ سرور گرامی اسلام، سرور گرامی اسلام اور ان کے ارد گرد کے واقعات لکھ رہا ہے۔ اس نے بعثت کا ذکر کیا سرور گرامی اسلام کی نسبت سے، اس نے ہجرت کا ذکر کیا سرور گرامی اسلام کی نسبت سے، اس نے ابو ذر کا ذکر کیا سرور گرامی اسلام کی نسبت سے۔ چونکہ حاکمیت مصطفیٰ کے پاس ہے، اس وجہ سے جو کچھ مکتوب ہوتا رہا وہ اس اینگل سے مکتوب ہوا۔ جنگ بدر کا ذکر آتا ہے اسی وجہ سے، جنگ احد کا ذکر آتا ہے اسی وجہ سے، ساری جنگوں کا ذکر، یعنی تاریخ در اصل حکمرانوں کے گرد گھومتی۔ گزشتہ قوموں کے جتنے بھی وقائع ہیں، مثلا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، 1949 یہ کون سا سال ہے؟ 1947 میں آپ آزاد ہو گئے، 48 میں قائد اعظم مرحوم ہو گئے۔ جائیں کتب تاریخ میں ڈھونڈیں، 1949 میں سندھ میں موجود قبائل کی غذاؤں کی فہرست لیں، کیا کھاتے تھے۔ اچھا یہ ذرا مشکل ہو جائے گا غذا کی فہرست ڈھونڈنا، یعنی کوئی بزرگ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ اس سے پوچھے کیا کیا پکتا تھا آپ کے گھروں میں۔ یعنی ایک پورا منطقہ ہے نا سندھ، پورا علاقہ ہے، غذاؤں کی فہرست، تعلیمی اداروں کی فہرست۔ 1949 میں یہاں کون کون سے تعلیمی ادارے تھے؟ یعنی آج ابھی گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ مقدمہ مجھے درکار ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ سید الشہداء نے اسلام کو کیسے باقی رکھا۔ چاہیں گے ہم اس انحراف کی طرف پڑھیں گے کہ جو وہاں پیش آیا، لیکن اس کے لیے یہ مقدمہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ گھبرا تو نہیں رہے نا؟
سلوات پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی سندھ کے اداروں، تعلیمی اداروں کے نام بہت کم ہے یہ ذکر۔ یہ 1949 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ 1949 کو ابھی گزرے ہوئے نصف صدی، وہ 20 سال یہ اس صدی کے، یعنی 70 سال گزرے ہیں اس حادثے کو، صرف 70 سال۔ 70 سال سے پہلے والے اس حادثے کے متعلق معلومات اب میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کی خوراک کیا تھی، اس وقت لوگوں میں تعلیمی ادارے کون کون سے تھے، فلاں گاؤں کیسا تھا، فلاں قصبہ کیسا تھا۔ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں پوچھو حکومت کس کی تھی، سب کچھ پتہ ہے۔ کون گورنر تھا، ساروں کو پتہ ہے۔ کون اس کے نمائندے فلاں علاقے میں تعینات تھے، سب کو پتہ ہے۔ اخبار میں اپنی خبریں دیکھ لیجئے، مین ہیڈنگز کس کی ہیں؟ حکومت یا کام، حکومت یا اپوزیشن۔ تہذیبی کام، تمدنی کام بہت کم ہے۔ وہ تیسرے چوتھے صفحے پر چھوٹی سی خبر آتی ہے۔ پس تاریخ ہمیشہ سے حاکموں کے گرد گھومی ہے۔ اب اسے مورخ کی مجبوری کہیں، حاکموں کے گرد گھومی۔ پیغمبر گرامی حاکم، خلیفہ اول حاکم۔ آپ جناب ابو بکر کی زندگی کے سالوں کو اگر پڑھنا چاہیں تو ان کی زندگی کے زیادہ تفصیل جن سالوں کے بارے میں ملتی ہے وہ 2 سال ہیں جس میں وہ حکومت میں ہے۔ اس کا زیادہ ذکر ہے، باقیوں کا کم ہے، جائیں جا کے پڑھ لیں تاریخ۔ اسی طریقے سے وہ 17 برس جو جناب عمر کے، ان کا ذکر زیادہ ملے گا۔ کتاب الفاروق اس پر گواہ ہے۔ فاروق کتاب کا بیشتر حصہ ان 17 سالوں پر مشتمل ہے، اتنا ایسا حصہ ان کی پہلے والی زندگی ہے۔ بھائی ایک تو آپ کیمرے کیا پھر اس لاؤڈ اسپیکر لگا، بندہ دل کا درد بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی کوئی قابل قدر چیز ہو تو لکھے نہ صحیح۔ خیر نہیں، ادھر چلے، خطیبانہ جملہ ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی ان سے پہلے خلیفہ سوم، ان کی زندگی کے بھی وہ ایام تاریخ میں موجود ہے۔ آج ان کے بارے میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ جن ایام میں وہ خلافت پر رہے، وگرنہ جن ایام میں وہ خلافت پر نہ رہے، ذو النورین کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ۔ اسی قسم کی چند چیزیں ہیں، بس بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ اور تو چھوڑیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حضرت کی زندگی کا مفتی جعفر حسین صاحب کی سیرت امیر المومنین اٹھا کے دیکھیں، بہترین کتاب۔ حضرت کی زندگی کا زیادہ حصہ کون سا ہے؟ وہ جو حکومت میں رہے 4 سال۔ اس سے پہلے والا حصہ نہج البلاغہ، زیادہ حصہ کون سے کلام کا ہے؟ کون سے کلام کا ہے؟ وہ جو حکومتی کلام ہے۔ مسجد میں تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ایل جی اس کو خط لکھ رہے ہیں، مکتوبات، خطبات اور کلامات کے ساتھ، یعنی اس دوران کے زیادہ ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ یعنی جب انسان ایک مرکزی ترین حیثیت پر موجود ہوتا ہے، مورخ اس کی حرکات اور عادات کو نوٹ کرتا ہے۔ یہ مورخ کی مجبوری ہے۔ مورخ آگے بڑھتا ہے۔ ابھی جناب سید الشہداء ایک سوال کروں۔ سید الشہداء کی زندگی کا 2-3 حصے ہیں۔
ایک حصہ وہ ہے سید الشہداء کی زندگی کا کہ جو پیغمبر کے دور میں، چونکہ وہ مرکزی ترین شخصیت کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، تاریخ بھی لکھ رہی ہے، چونکہ وہ مرکزی ترین شخصیت کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، تاریخ لکھ رہی ہے، چونکہ اس کے زانوں پہ بیٹھے ہیں، تاریخ لکھ رہی ہے، کیونکہ وہ اس کے نواسے ہیں، ان کے پاس آنا جانا ہے، تاریخ لکھ رہی ہے۔ ایک دور پیغمبر کا یہ جناب ختمی مرتبت کے ساتھ سید الشہداء کا، میں برادران کے منابع یا عمومی تاریخی منابع کی نہیں بات کر رہا، تاریخ کا یہ مزاج ان سے مخصوص نہیں ہے، یہ مزاج یہاں بھی ہے، جائیں اب جو میں مقطع بتانے لگا ہوں شیعہ منابع میں اس میں سے کچھ نکال کے لے کے آئیں۔ یعنی سید الشہداء ہمیں 3 شعبان کو نظر آتے ہیں، 11 ہجری تک اطلاعات ہیں ہمارے پاس سید الشہداء کے بارے میں، یا ہمیں سید الشہداء کے بارے میں پھر اطلاعات کب ملتی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، وہ 4 سال جو امیر المومنین حکومت میں ہیں، اور پھر کب ملتی ہے؟ 61 ہجری میں، باقی سید الشہداء کے بعد نہیں ہے، تاریخ نہیں پہنچی۔ یعنی کیا ہوا؟ یہ ہمارے منابع کا حال ہے، عمومی منابع کی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ نے آج تک سنا ہے بیچ میں کہاں ہوتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ ایک دو باتیں نہیں بتاؤں، بس بتائیں بس۔ تاریخ ہمیشہ حاکموں کی حکم، یہ ظلم تاریخ، جبر تاریخ۔ آپ اپنے باقی ائمہ کی صورتحال دیکھ لیجئے، ہر وہ امام، مولا امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، حضرت کے بارے میں نہایت تفصیل سے کتابوں میں ذکر موجود ہے کہ وہ ولی عہدی تھی، ہر ایک نے لکھا ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ زمانہ جو ولی عہدی کا نہیں ہے، بہت کم وقت زندگی، یعنی زندگی نامے کے واقعات نہیں ملتے ہوتے۔ ہر وہ امام کہ جو مرکز حکومت سے دور ہے، حکومت سے اس کی ٹکر نہیں ہے، یا حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا، یا کسی حکومتی اہم حادثے کے ارد گرد نہیں پایا جاتا، اس کا ذکر نہیں۔ عزیزان گرامی، مثلا جناب ابو ذر کی کہانی سنائیں، تاریخ ساروں نے پڑھی۔ ابو ذر ہمیں کہاں تاریخ میں کتنا نظر آتے ہیں؟ ابو ذر کا قصہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں لوگ کہ یہ جناب ابو ذر مکہ کے باہر کے قبیلے کے باسی ہیں، شروع سے ہی نے یہ جناب ڈاکٹر شریعتی ان کی جو کتاب ہے ابو ذر، جناب ابو ذر کے اوپر، اس میں کہانی کی شکل میں لکھتے ہیں ابو ذر ایسا مرد مجاہد ہے کہ جسے بے قرار روحیں نہیں ہوتی، بے چین روح ہے، یہ ان میں سے ہے ابو ذر کہ جسے حق پتہ لگ جائے چھپاتا نہیں ہے، حق کا اظہار کرتے تھے برملا۔ جناب ابو ذر زندگی اگر ان کی پڑھیں تو آپ کو ملے گی کہاں؟ جناب ابو ذر کی زندگی شروع میں، آغاز میں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جناب ابو ذر مکے کے باہر کے قبیلے کے رہنے والے ہیں، بھائی مکے گیا، مکے سے جب واپس آیا بھائی نے آ کے بتایا کہ یار مکے میں ایک شخص ہے کہ جو اس طرح دعویٰ نبوت کرتا ہے، جس طرح تو بتوں کے آگے نہیں جھکتا، اس نے بھی یہی اعلان کیا۔ جیسے جناب ابو ذر نے سنا، چونکہ یہ شروع سے بتوں کے خلاف تھے، نہیں معلوم کیوں خلاف تھے، برخلاف تھے، جیسے ہی انہوں نے اس بات کو سنا فوراً جو ہے وہ دل تڑپ میں، لہذا نکلتے ہیں اور جناب رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔
حاضر ہوتے ہیں ایک پوٹری، اس میں خشک روٹیاں، جناب ابو ذر حق کی تلاش میں پہنچ گئے۔ اب جو جناب ابو ذر پہنچے خانہ کعبہ کے گرد، تو جناب ابو ذر صبح سے شام تک دیکھتے رہے، چونکہ بھائی نے کہا تھا اس شخص کا پوچھنا کسی سے نہیں، اگر پوچھو گے تو لوگ جو ہے وہ نہیں بتائیں گے تمہیں، یا ممکن ہے تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ ٹھیک ہے، ابو ذر پورا دن کعبے کے ارد گرد کبھی اس سیٹ پہ بیٹھ، کبھی ادھر تھلے پہ جا کے بیٹھ کے، کبھی ادھر بیٹھ کے دیکھتے رہے لوگوں کو آتے جاتے کہ یار وہ شخصیت نظر آئے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی اور حرکت نظر آئے۔ نہیں نظر آئی جناب ابو ذر کو، یہاں تک کہ شام کا وقت ہوا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو جناب ابو ذر جو ہے وہ امیر المومنین کا وہاں سے گزر ہوا۔ ابو ذر بیٹھے ہوئے، امیر المومنین وہاں سے گزرے، شام کو اس شخص کو دیکھا تو امیر المومنین کو اس کے چہرے پر اجنبیت محسوس ہوئی۔ یہ عربوں کی اچھی صفات میں سے ہے، حالانکہ جیسے ہی مسافر کو دیکھتے تھے، مہمان کو دیکھتے تھے، اسے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ امیر المومنین نے کہا مجھے اجنبی لگ رہے ہو۔ کہاں میں شہر میں اجنبی ہوں؟ کہتے ہیں آؤ چلیں۔ نہ کچھ پوچھا نہ کچھ دریافت کیا، آؤ۔ پہنچ گئے، جناب امیر المومنین رات کو رکھا، صبح پھر ناشتہ کر کے گھر سے نکل آئے ہیں۔ پورا دن ایسے ہی پھرتے رہے، پھر شام ہو گئی۔ شام کو پھر جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی، امیر المومنین اتنے میں آ گئے، بازو پکڑا اور ابو ذر کو گھر لے گئے۔ دوسرے دن جب تیسرے دن ایسے ہوا تو تیسرے دن جناب ابو ذر سے امیر المومنین نے پوچھا اے بندے خدا خیریت سے آئے ہو؟ اب جناب ابو ذر نے، چونکہ عربوں کے ہاں یہ بھی مرسوم ہے، ان کے ہاں مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے۔ آپ اربعین پہ بھی جو جاتے ہیں نا، اربعین کی نصیحتوں میں سے ایک یہ نصیحت ہے، عربوں کے پاس مہمان ہو تو 3 دن سے زیادہ مہمان نہ ہونا۔ 3 دن سے ہی خاطر کرتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں خاطر کرتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ ان کی فرہنگ اور ان کی ثقافت میں مہمان ہونا برا ہے، یعنی وہ مایوس سمجھتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیسے آئے ہو، وجہ کیا ہے، مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں یار میں اس طرح فلاں قبیلے کا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین کہتے ہیں درست جگہ پہنچائے۔ حضرت نے ہاتھ پکڑا، جناب ابو ذر کا لے گئے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں۔ جناب امیر المومنین اور ابو ذر پہنچے ہیں، جناب ابو ذر نے رسول خدا سے سوال و جواب کرنا شروع کیے۔ رسول خدا نے کچھ وحی کی آیتیں جناب ابو ذر کے لیے تلاوت کی۔ وہ آیتیں تلاوت ہونی تھی، وہ وہی بات تھی کہ جو ابو ذر کے دل سے اٹھتی تھی، جیسے ہی سنی ہے نا قرار اور چین آ گیا۔ ابو ذر کو آپ قرار اور چین آیا نا تو نکلے ہیں وہاں سے۔ رسول گرامی اسلام نے ابو ذر کو کہا ابو ذر جا رہے ہو، خاموشی سے اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور میری جانب سے ان کو تبلیغ کرو اپنے قبیلے کو۔ ابو ذر کا قبیلہ جو تھا اس کا بنیادی کام یہ ڈاکو تھے۔ ابو ذر کا پورا قبیلہ، ان کا بنیادی کام جو تھا وہ ڈکیتیاں تھا اس زمانے میں۔ یعنی یہ جو قافلے آتے جاتے تھے نا، ان سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے رستے سے، اور اکثر یہ قریش کے قبائل یہیں سے گزرتے تھے ان کے رستے سے۔ اچھا جناب ابو ذر جیسے ہی آئے ہیں، چونکہ حق سن لیا نا، اپنے قبیلے میں بھی سب کے مخالف تھے، وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے، یہی قریش کے بتوں کے آگے یہ مخالفت کرتے تھے، نہیں جھکتے تھے، حق کا اظہار کرتے تھے فوراً۔ اب یہاں پر جیسے ہی حق کا پتہ لگا نا، وہ جو مسلمان اکثر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ یا کلمہ توحید کعبے میں تب بلند ہوا جب فلاں شخص ایمان لے کے آیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ہے نا مسلمان اتنے ایک دم بہادر ہو گئے ان کو دیکھتے ساتھ، اور پھر کسی جنگ میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔
تعجب ہوتا ہے یار. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے بھی خاندانوں میں، تقریباً آپ نے دیکھا ہو خاندان میں کوئی بات ہو نا آنکھیں دکھاتے ہیں لوگوں کو دوسروں کو، لیکن جیسے کسی دوسرے جنگ ہونے کا واقعہ میں خطرہ ہونا ساروں سے پیچھے کھڑے ہوتے. گھر میں پتہ لڑائی ہونی نہیں ہے، وہ آنکھیں دکھانے میں کون سا ہے. اب یہ جناب ابو ذر جیسے ہی سنا رسول گرامی اسلام نے منع کیا تھا، پتہ تھا اس کے مزاج کا ابو ذر کے، کہتے ہیں ابو ذر نہ کرنا. مکہ کعبے کے قریب دارالندوا انہوں نے بنایا تھا تو ان کے سردار سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی یہ وہ دور چل رہا ہے جسے مخفیانہ تعلیم اسلام کا دور کہا جاتا ہے. یہ 3 سال پہلے 3 سال جناب ابو ذر آئے ہیں اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر دیے اور گواہی دینی شروع کر دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. وہ جیسے ہی قریش نے یہ گواہی سنی ہے تو پڑ گئے سارے کے سارے مارنے. تو ان میں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے جیسے ہی ابو ذر کو دیکھا نا، اب انہیں ذہن میں ان کے قبیلے کا نام نہیں ہے تو وہ انہیں مخاطب کر کے باقیوں کو کہتے ہیں یہ پتہ ہے کس قبیلے کا ہے، ادھر سے سامان لے کے نہیں گزرنا، چھوڑ دو اس کو. چھوڑ گئے مار شار کھا چکے. جب تو مولا امیر واپس آ رہے تھے، مولا امیر نے دیکھ لیا ابو ذر کو، کہا چل ابو ذر گھر لے گئے گھر. اگلے دن ابو ذر کو کہا ابو ذر آپ جائیں یہاں سے نا بھائی، چھوڑے مکے کو. نہیں رسول خدا کی زیارت کروں گا. زیارت کی، پھر خانہ کعبہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ. مکے کے پھر قریش سارے اکٹھے مارنا شروع کر دیا جناب ابو ذر کو. جیسے ہی مارا اتنے میں شیخ البطحا جناب ابو طالب وہاں پہنچ گئے. دیکھا مار رہے ہیں، وہ چھوڑو جان چھوڑو اس کی. گھر لے گئے اس کو دوبارہ. یہ بے چین لوگ پھر تیسرے دن کعبے میں پہنچ گئے، پھر اشہد اللہ. یعنی عجیب جو ہے نا وہ جرأت والی روح جناب ابو ذر کی تھی. یہی وجہ ہے کبھی مدینہ سے شام تبعید ہوتے ہیں، کبھی شام سے پھر مدینہ بھیج دیے جاتے ہیں. کیوں؟ ابو ذر حق کا اظہار کرنے میں ڈرتے. جہاں دیکھتے تھے وہ عرب پرانے زمانے میں، جہاں رات کو ظاہر ہے ان کے گھر موبائل بھی نہیں ہوتا تھا، یہ ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا. کام کیا ہوتا تھا ان کا؟ شام کو مل جانا، بیٹھ جانا، جہاں پانی دیکھنا یا جہاں آگ لگی ہوئی ہے ارد گرد بیٹھ جاتے اور ارد گرد بیٹھ کے جو ہے نا وہ گپ شپ یا قصے لگاتے، شعر سناتے. تو یہ جندب ابن جنادہ ابی ذر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا نام جندب ہے. یہ جندب جیسے ہی دیکھتے نا کہ لگا ہوا ہے میلہ، فوراً پہنچ جاتے. انا جندب ابن جنادہ، جا کے تعارف کروانا شروع کر دیتے. میں جندب ابن جنادہ ہوں، صاحب رسول اللہ، رسول کا صحابی ہوں، سمیت من رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ مولا کا فری مبلغ تھا جو جہاں دیکھتا اکٹھا وہ لوگوں کو پہنچ جاتا. جندب ابن جنادہ، یہ جندب عزیزان گرامی جس بات کی طرف جندب کی کہانی تو آ گئی جناب ابو ذر کی، وگرنہ جس مقصد کی خاطر یہ ساری تمہید باندھی تھی اس سے ہم غافل نہ ہوں. ہمیں تاریخ اسلام میں جندب کا یہ ذکر ملتا ہے. پھر جندب کا کیا ذکر ملتا ہے؟ جندب ظاہر مار کھائی ہوئی تھی قریشیوں سے، اپنے قبیلے میں گئے ہیں تو جندب کیا کیا قریشی قبیلے لے کے آئے نا سامان، اپنے ساتھ ہی بٹھائے ہوئے تھے پہاڑوں میں رستے میں، ساروں سے کہا لے اپنا ذرا سامان. اور پھر کرتے کیا تھے؟ تاریخ نے لکھا ہے، کہا جندب ابن جنادہ ساروں سے قریشیوں سے کہتے تھے آپ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، سامان اٹھاؤ اٹھاؤ. غفار قبیلہ تھا یہ، غفار، اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ غفار. یہ غفاری ہے، ابو ذر غفاری. اچھا دیکھیے جناب ابو ذر کا پھر ذکر تاریخ میں کہاں ملتا ہے؟ جناب
وہ شخص ہے جو غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے بعد مدینے آئے ہیں، اس سے پہلے اپنے قبیلے میں ہی رہے۔ رسول ہجرت کر چکے تھے پھر بھی ابو ذر نہیں آئے، بدر ہوئی ابو ذر نہیں تھے، احد ہوئی ابو ذر نہیں تھے، خندق ہوئی ابو ذر نہیں تھے، خندق کے بعد جناب ابو ذر آئے ہیں۔ اب تاریخ میں جا کے ڈھونڈیں جناب ابو ذر کی کہانی، یہ ابتدائی واقعہ ملے گا، پھر اس کے بعد ابو ذر کب ملیں گے؟ 5 ہجری کے بعد، کیونکہ مرکز حکومت میں نہیں تھے۔ تذکرہ بھی عزیزان گرامی، یہ ساری تمہید ایک خاص غرض اور مقصد کہ مورخ کا قلم ہمیشہ حکمرانوں کے گرد گھوما ہے۔ سید الشہداء اس کی بارز ترین مثال ہے۔ تذکرہ سید الشہداء یا رسالت گرامی کی زندگی کا ہے زیادہ، یا امیر المومنین کی زندگی کا ملے گا، یا جب حاکم وقت کے مقابلے میں کھڑے ہیں 61 ہجری تب زیادہ ملتا ہے، چونکہ آپ حکومت کے مقابلے میں آ گئے نا، لہذا تذکرہ ملتا ہے۔ ہمیشہ مورخ کا قلم حکمران کے گرد گھومتا ہے۔ حکمران نے فلاں جگہ جنگ کی، حاکم نے فلاں قبیلے کو لوٹا، حاکم نے اس کو مارا، حاکم نے، اگر مرنے والے کا بھی ذکر ہے اس وجہ سے چونکہ اسے حاکم نے مارا۔ بس مورخ کا قلم حکومتوں کے گرد گھومتا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ کیجئے، اگر کربلا منعقد، اگر کربلا برپا، اگر کربلا وجود میں نہ آتی، آج اسلام کا کیا تعارف ہوتا؟ کیا تعارف؟ اب وہ میں تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہی وہ انحراف ہے کہ جسے حضرت نے جا کے روکا اور دین کی بقا کا بندوبست کیا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد وہ زحمتوں سے اکٹھے کیے ہوئے اصحاب، وہ امت کی تشکیل، وہ بہترین مجموعہ جو تیار کیا گیا تھا پیغمبر کی زحمتوں کے ذریعے سے، اس کو پہلی ٹھیس کب لگتی ہے؟ پیغمبر کی رحلت کے ساتھ جب انتخاب ہوتا ہے اور امیر المومنین کی سرپرستی اور ولایت کے حق کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ اسے پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسیر کے جسے پیغمبر نے طے کیا تھا، وہ اوصاف جو پیغمبر نے اس گلدستے میں پیدا کیے تھے، جیسے ہی پیغمبر جو ایک دھاگے کی صورت اس گلدستے کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور یہ مختلف قبیلوں سے شکل پانے والی امت اسلامی کو مختلف رنگ کے پھولوں کو گلدستہ بنایا ہوا تھا کہ جس میں کسی پھول کی رنگت اہمیت نہیں رکھتی تھی بلکہ پورا گلدستہ ایک خوبصورتی پیش کرتا تھا اور ایک امت کا نمونہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ جیسے پیغمبر گئے اب پھول جدا ہوا، جب جدا ہوا ہر ایک نے اپنا تشخص اور اپنی حیثیت بنانی شروع کر دی۔ امت کا کانسیپٹ ان تینوں چاروں دوروں میں، یعنی یہ جو دور یزید پہ آ کے اختتام پذیر ہوتے ہیں، ان ادوار کی کیا خصوصیات ہیں، ان میں کیا انحراف آیا؟ عزیزان گرامی، انحراف کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون گیا، اس کے ذمہ فرائض کیا تھے کہ جو اس کے بعد آنے والے نے انجام دینے تھے۔ یعنی ایک شخصیت گئی ہے نا، اس کے بعد ایک شخصیت آئی ہے جو ان کی جگہ پر بیٹھی ہے۔ اس شخصیت نے جو کہ خلیفہ رسول ہیں وہی فرائض انجام دینے ہیں جو رسول انجام دیتے تھے۔ ظاہر ہے رسول گرامی اسلام جب موجود تھے
بیان وحی کام تھا رسول کا، تفسیر قرآن کام تھا، لوگوں کے فردی اور اجتماعی احکام اور مسائل کا جواب دینا کام تھا، لوگوں کے اعتراضات، دوسرے مذاہب کے اعتراضات کا جواب دینا کام تھا میرے رسول کا۔ اور اسی طریقے سے قیام حکومت اور اس حکومت کو عدالت کی بنا پر اجرا کرنا اور امت کی نگہداری کرنا، یہ کام تھا میرے، یہ وظائف تھے میرے رسول کے۔ عزیزان گرامی، یہ اسی قسم کی سچویشن ہے کہ جیسے تعجب ہوتا ہے امت پہ، جیسے اسکول کا ہیڈ ماسٹر تعلیم سے وابستہ ہے آپ لوگ، خدا نہ خواستہ مرحوم ہو جائے، اب کیا کیا جائے گا؟ ہم سارے مل جائیں گے، بیٹھیں گے، سوچیں گے کہ کون سا استادوں میں سے ایسا ہے کس کے لائق ہو؟ اس منصب کے لائق ہو۔ کیوں؟ چونکہ اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے اسے، خود تعلیمی طور پر بات کی اساتذہ سے بہتر ہونا چاہیے تاکہ اس کی بات کوئی سنے، اور اگر ایسے مقام پر جس مقام کا تقاضا تعلیم بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، اس مقام پر ایک اسٹوڈنٹ کو لا کر بٹھا دیا جائے، تعجب کریں گے سارے، یہ کیا ہے بھائی؟ اس جیسا کوئی لا کے، یا اس جیسا نہیں ہے تو کم از کم تھوڑا سا نیچے ہو، یہ کدھر جا کے گرے ہو؟ کدھر جا کے گر رہے ہو؟ ظاہر ہے جب ایک ایسے وظائف والی شخصیت چلی جائے گی کہ جو خود نور اور نورانیت پھیلانے والی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اسی معاشرے میں اس مقام سے کہ جس مقام پر میرا رسول بیٹھتا تھا، بجائے نور کے ظلمت نکلے گی، بجائے علم کے جہالت پھیلے گی، چونکہ ظاہر ہے ان کی وہ اہلیت تو ہے نہیں، وہ کیلیبر تو ہے نہیں، وہ سطح تو ہے نہیں، نتیجہ یہی نکلا نا، کتنی دفعہ لوگ آئے، آخر میں مجبور ہو کر کس دروازے پہ بھیجا؟ دروازے اسی پہ بھیجتے تھے، اسی دروازے پہ بھیجتے تھے۔ عزیزان گرامی، اب ہوا کیا؟ یعنی پیغمبر کے بعد یہ پہلے دو ادوار میں ذرا کم تھی چیزیں، لیکن ان دو ادوار کے بعد جیسے ہی تیسرا دور شروع ہوتا ہے اس میں بہت بڑھ گئی ایک دم تیزی سے، چونکہ تیسرا گروہ وہ تھا جس کا تعلق اس خاندان سے تھا جنہوں نے تلوار کی چمک دیکھی تھی۔ ذرا توجہ کیجئے بات کے اوپر، یہ وہی ہے جو توجہ چمک دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ عزیزان گرامی، کچھ شواہد پیش کرتا ہوں کیونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، واقعات وغیرہ دل چاہتا تھا عرض کرتا تاکہ آپ کی طبیعت کی فر و مسرت کا بھی سامان ہوتا، لیکن میں وہ کل کی گفتگو سے ایسا ڈرا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو مختصر انداز سے، وغیرہ میں یہ لایا اس لیے تھا کل کی گفتگو میں ایک نقطہ جو یہ جو پوری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ قبائل نہیں چاہتے تھے کہ امامت و خلافت ایک گھر میں جمع ہو، حسادت تھی ان کو، تو وہ واقعہ بھی میں لے کے آیا تھا کہ جو ہمارے یہ بھائی ہیں ان کے دادا ابو جناب عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کا مکالمہ ہے خلیفہ کے ساتھ، لیکن اب چونکہ گنجائش نہیں ہے وقت میں ایک ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بس کیا شروع ہو گیا ممبر سے؟ پہلے علم تھا، اب، اور میری بیوی نے اس بہترین تعبیر استعمال کی، سیدہ کی ایک تعبیر ہے کہ ممبر رسول کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ممبر رسول کے جو علم کا
جو ہدایت کا، جو نورانیت کے پھوٹنے کی جگہ تھی، جیسے ہی رسول گرامی گئے اس کی جگہ ظلمت اور تاریکی آ گئی، چونکہ نہیں وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پہلے صاحب ہیں یا دوسرے، ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہی وجہ تو ہے کہ جگہ جگہ پر جہاں بنبست میں پہنچ جاتے، جہاں بند گلی میں آ کے پھنس جاتے، وہاں پھر پکارتے نظر آتے، لولا علی لہلکا۔ خلیفہ ثانی کا ایک بڑا معروف جملہ ہے عرب میں، یہ اس زمانے میں پہلے 2 ادوار میں، چونکہ پہلا دور تو نہایت مختصر ہے 2 سال، دوسرا دور چونکہ ذرا بڑا ہے 17-18 سال، فتوحات بھی شروع ہو چکی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں ادھر ادھر، ملک پھیل رہا ہے، ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے دوسرے دور کی۔ ضرب المثل بن چکی تھی یہ بات کہ جب کوئی مشکل حل نہ ہونا، بالکل لا حل مشکل ہو، اس مشکل کے بارے میں کہا جاتا تھا قضیۃ لا ابا حسن لہا، یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے کوئی علی نہیں ہے۔ اس قدر مشکل کشائی کی ہے میری مولا نے، خود ان حضرات کی مشکل کشائی کی ہے۔ علمی مسائل جتنے آتے تھے کہاں جاتے تھے یہ مولا امیر علیہ السلام۔ برادران اہل سنت اور ہماری بھی روایات میں تفسیر قرآن کی سب سے زیادہ روایات، تفسیر قرآن کی سب سے زیادہ روایات جس شخصیت نے نقل کی ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، جناب عباس کے بیٹے۔ سب سے زیادہ تفسیر کی روایات کس نے نقل کی ہیں؟ اگر عبداللہ ابن عباس کی روایات برادران اہل سنت کے پاس نہ ہو تو اصلا وہ تفسیر قرآن کر ہی نہیں سکتے۔ مرکزی ترین کردار ہے اصحاب میں جناب عبداللہ ابن عباس کا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے۔ اب چونکہ ان کا ذکر آ رہا ہے میں یہ واقعہ بھی پڑھ ہی دوں اس کے بعد، تاکہ ان کے استدلال کی طرف آپ توجہ کریں کہ کس قدر بابصیرت تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس بیٹھا اور میں نے مولا سے کہا یا علی فسر لی الفاتحہ، میرے لیے ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر تو فرمائیے۔ جناب عبداللہ ابن عباس وہ تمام قرآنی روایات سامنے رکھتے ہوئے ذرا فیصلہ کیجئے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا علی نے بسم اللہ کی بے سے شروع کیا، فَانْفَلَقَ عُمُودُ الصُّبْحِ، حضرت اب تفسیر فرما رہے ہیں بے کی، کہتے ہیں صبح کا سورج طلوع ہو گیا اور حضرت ابھی بے سے آگے نہیں بڑھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے علم کو علی کے مقابلے میں ایسے ہی دیکھا جیسے ایک قطرہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مقابلے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فَانْفَلَقَ عُمُودُ الصُّبْحِ، سورج طلوع ہو گیا، میں ہم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، یعنی فجر کی روشنی جو طلوع فجر کے وقت آتی ہے، کہتے ہیں وہ عمود آ گیا اور ہم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں، حضرت بے سے آگے نہیں بڑھے۔ حضرت جناب عباس کا اور یہ جناب خلیفہ دوم کا واقعہ ہے، یہ ہم مل کے جو ہے جناب عبداللہ ابن عباس کی روحی کو اس کے پہلے اور اس کے بعد ایک صلوات پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اس کل کی سچویشن سے مربوط ہے، آج کی سچویشن سے مربوط نہیں ہے، آج ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن اب چونکہ ذکر آ گیا ان کا تو میں اس کو ذکر کرتا چلوں۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ مکالمہ ہے کس کس کا؟ جناب عبداللہ ابن عباس اور خلیفہ ثانی، ان کا مکالمہ ہے۔
یہ قریش کی کارروائیوں کے خلاف ایک عملی دستاویز بھی ہے، یہ ثبوت ہے، تمام تاریخی کتب میں یہ موجود ہے۔ کسی شاعر نے آ کر شعر پڑھے، جیسے کوئی شعر پڑھتا ہے تو جناب خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ ان اشعار کا کوئی بھی مصداق اہل بیت کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اشعار کو میں چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابن عباس موجود تھے، انہوں نے یہ سن کر جناب خلیفہ دوم سے کہا تم نے اس سمجھ میں توفیق پائی، یعنی درست سمجھا ہے آپ نے، چونکہ یہ کتاب 1913 کی لکھی ہوئی ہے، اس کی اردو ذرا اس زمانے کی ہے، تم نے درست سمجھا۔ اس کے بعد کا مکالمہ یہ ہے کہ ابن عباس جناب عمر جناب ابن عباس سے کہتے ہیں کچھ جانتے ہو کہ تمہاری قوم نے تم لوگوں کو اس حق سے کیوں محروم رکھا؟ اچھا یہ مخاطب کر کے جناب ابن عباس وہ کہتے ہیں تمہاری قوم، خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں تمہاری قوم، یعنی تمہاری قوم سے مراد کون ہے؟ قریش۔ اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں تمہاری قوم؟ تھوڑی سی نزاکت کی رعایت کیجیے گا، انہوں نے کیوں کہا تمہاری قوم؟ چونکہ اس وقت قوم کا سربراہ عبد مناف کا ایک قبیلہ بنو امیہ، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی قرابت تھی، لہذا تمہاری قوم۔ کل قریش کو بھی مخاطب ہے لیکن خصوصاً ان کو۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم نے تمہیں اس حق سے کیوں محروم کیا؟ جناب ابن عباس کہتے ہیں اگر ہم نہیں جانتے تو آپ بتلا دیجئے، آپ بتلا دیجئے کیا وجہ ہے۔ اگلوانے کا یہ بڑا پیارا طریقہ ہے، ثبوت ہو گیا نا۔ کہتے ہیں تمہاری قوم نے نہیں چاہا، یہ وہی جملہ کرہت قریش، قریش کو برا لگتا تھا کیا کہ نبوت اور خلافت دونوں تمہارے خاندان میں جمع ہو جائیں، جس سے تم اپنی قوم پر فخر و مباحات کرو۔ لہذا قریش نے خلافت کو، بھائی خلافت کس کے ہاتھ میں گئی تھی؟ یعنی قریش نے یہ کام کیا لے کے اچھا مباحات، لہذا قریش نے خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی طرف سے خلیفہ بنایا۔ جناب خلیفہ ثانی فرماتے ہیں قریش نے یہ جو کام کیا نا، اس کاروائی میں قریش ثواب پر ہیں، یعنی درست کام کیا انہوں نے، یہ بالکل درست کام کیا اور نیک توفیق پائی۔ اپنا اظہار نظر بھی فرما رہے ہیں۔ جو جناب ابن عباس کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں اور غصہ نہ فرمائیں تو میں کچھ کہوں۔ یہ بالکل سچویشن وہ غریب صلاح الدین والی ہے، مارو گے نہیں تو میں ایک سوال پوچھا تو مارنا کتوں سکھے؟ تقریباً وہی سوال ہے، سائن بڑا ظلم ہے یہ، چونکہ ایام سید الشہداء اور مظلوم کا ساتھ دینے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایام ہے، کم ظلم ہے یہ صلاح الدین والا۔ بدقسمتی بدبختی ہماری قوم، جس قوم کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہاں دو طبقے ہیں، ایک امیر طبقہ ایک غریب طبقہ۔ غریب طبقہ وہ ہے جس کا امیر ہمیشہ استحصال کرے گا، انصاف نام کی چیز نہ ہوگی۔ کہتے ہیں اگر اجازت دیں تو اور غصہ بھی نہ فرمائے، چونکہ جناب کو غصہ بڑا جلدی آتا تھا اپنوں میں۔ اچھا جی فرماتے ہیں ہاں جی بات کیجیے آپ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ قریش نے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی اور بے اختیار خود خلیفہ مقرر کرنے لگے اور نیک توفیق پائی، یعنی درست کام کیا اور اچھا کیا۔ کہتے ہیں اگر یہ کام جو انہوں نے کیا ہے، آپ نے کہا نا کہ انہوں نے اچھا کام کیا، قریش نے کام کیا اور قریش نے یہ اچھا کام کیا، اپنی تشخیص سے ایک اچھا کام کیا۔ کہتے ہیں اگر قریش حکم خدا کو اختیار کر کے ایسا کرتے تو بے شک ثواب بھی پاتے۔ اب آپ کی نظر میں یہ کام اچھا ہے لیکن خلاف حکم خدا ہے، حکم خدا کچھ اور تھا۔
اور کوئی ان کو رد بھی نہ کرتا۔ باقی یہ کہ قریش ہم میں نبوت اور خلافت کے جمع ہونے سے کراہت کی یا مکروہ جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا خود قرآن میں کہتا ہے ایک قوم کے بارے میں کہ یہ خدا نے ان کے لیے کوئی چیز دی تو ان لوگوں نے اس چیز کو برا جانا، مکروہ جانا جس کو خدا نے نازل کیا ہے۔ پس ایسی قوم کہ جو خدا کے نازل کردہ کو مکروہ جانے، قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے کہ اللہ نے اس قوم کے تمام اعمال حبط کر دیے۔ تم بھی وہ ہو جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ ہوئے کو مکروہ جانا، تمہارے بھی اعمال حبط ہیں۔ جناب خلیفہ فرماتے ہیں ہے ہاتھ افسوس افسوس، اے ابن عباس ضرور مجھ کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبریں ہو چکی ہیں، یعنی مجھے پہلے بھی پتہ ہے آپ ادھر ادھر جو باتیں شاتیں کرتے ہیں نا، مجھے اطلاع رپورٹ ملتی رہتی ہے، جن کو اس وجہ سے تمہارے سامنے نہیں دہراتا ہوں کہ تمہارا میرے نزدیک جو مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، تمہاری ایک حیثیت ہے، وگرنہ مجھے تمہاری ساری رپورٹیں پتہ ہے، جیسے آپ کے سامنے بات کروں گا تو ذرا برا لگے گا۔ کہا کہ اگر بتلا دیجئے وہ کون سی باتیں ہیں، اگر میرے حق میں اگر حق ہے تو میری منزلت گھٹنی چاہیے، اگر وہ باتیں حق ہیں تو میری منزلت گھٹنی چاہیے، اور اگر وہ باتیں غلط ہیں تو میں اپنی برات پیش کر دوں گا، ذرا باتیں کر کے تو بتائیے کہ کیا ہے۔ جناب فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ خلافت ہم لوگوں سے از راہ بغاوت اور حسد اور ظلم چھینی گئی۔ تم کہتے ہو، جناب عبداللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ خلافت ہم سے حسد، بغاوت اور ظلم کے نتیجے میں چھینی گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں ظلم کا حال تو ہر عالم اور جاہل کو معلوم ہے، آئینہ دکھا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا ظلم سے چھینی گئی، تو ساروں کو پتہ ہے کہ ظلم ہوا ہے یا ظلم کا حال ہر عالم اور جاہل کو معلوم ہے۔ باقی رہا حسد، پس حضرت آدم سے حسد کیا گیا، کس نے کیا؟ ابلیس نے، اور ہم لوگ انہی کی اولاد ہے تو ہم سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں، ہم اسی خلیفہ الہی کی اولاد ہے نا، لوگ ہم سے بھی حسد کرتے ہیں۔ جناب خلیفہ فرماتے ہیں حیات ابن عباس، تم لوگ بنی ہاشم جو ہو نا، تمہارے دل کی سب باتیں اچھی ہیں، دل میں جتنی خوبیاں ہیں نا تمہارے اندر، صلوات پڑھے بلند آواز سے، تم بنی ہاشم جو ہو نا، تمہارے اندر ساری خوبیاں اچھی ہیں، صرف ایک یہ کہ تمہارے اندر حسد ہے۔ وہ الزام لگا رہے تھے پہلے کہ یہ کہتا ہے آگے سے کہ نہیں تمہارے میں حسد ہے، ابن عباس آگے سے کہتے ہیں بس جناب خلیفہ، تم لوگ بنی ہاشم کے بارے میں آپ اس قوم کے دل کے اندر حسد کی بات کر رہے ہیں جس قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سبحان اللہ، وہ جس قوم کی اللہ پاکیزگی کی دل کی گواہی، محمد آل محمد صلوات، اگر دل کی بات کرتے ہو تو دل تو اللہ کی اس کی گواہی دے چکا ہے کہ وہ دل پاک ہے جن دلوں کے بارے میں تم بات کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ یعنی وہ مشتی از خروار چاولوں کی دیگ میں سے ایک نمونہ ہے، اس قسم کے نمونے اور بہت سے موجود ہیں کہ جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ کیسے قریش نے سب ایک دوسرے کا ساتھ دے کر حضرت کو ان کے حق سے محروم کیا۔ اب اس محرومی حق کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جاہلانہ تعصب، یعنی جس قومیت کو رسول گرامی اسلام نے دفنایا تھا، جس قومیت کو رسول گرامی اسلام نے دفنایا تھا، جس قبیلہ تعصب کو رسول گرامی اسلام نے دفنایا تھا، محبت اور
اخوت اور بھائی چارے کا سلوک رائج کیا تھا، وہ سب کچھ پاش پاش ہونے لگ پڑا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں اور گفتگو کو اپنے نتیجے کی طرف لے کے جاؤں۔ دور بائی دور علامات کو دیکھتے جائیے۔ ایک، علم ختم، جہالت آ گئی، ہر بندہ دین کی تعویل اور ہرزہ سرائی کرنے لگ پڑا۔ یہ تعویل دینی اتنی زیادہ تھی کہ جو چیز پسند ہے اسے کہہ دیا یہ خیر العمل ہے، جو چیز پسند نہیں تھی، جدھر مقصد نہیں تھا، وہاں سے خیر العمل ہٹا دیا۔ حجر اسود کو سامنے دیکھ کے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا تجھے چوموں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے لگتا ہے یہ بہت پرستی ہو رہی ہے۔ اگر رسول نے نہ چوما ہوتا، اس درخت کو کاٹ دیا کہ جس کے نیچے بیٹھ کے بیعت شجرہ ہوئی تھی، کیونکہ لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگ پڑے تھے، اس درخت کو تبرک سمجھتے تھے کیونکہ یہاں رسول آئے۔ بس پتہ لگا یہ تفکر جو ہے نا، قبروں کو منہدم کرنا، برکت والی جگہوں کو توڑنا مٹانا بڑا پرانا ہے۔ کیوں درخت کاٹ رہے ہو جی؟ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اچھا آپ کی غلط فہمی ہے یہ شرک میں مبتلا ہونا۔ اسی قسم کے کعبے کی زینت کے حوالے سے جو مسئلہ تھا، مغیرہ بن شعبہ مشورہ دیتا ہے جناب کو کہ کعبے کی جو تزئینات ہیں ان پہ خرچہ کرنے کے بجائے یہ سارا مال بھیجو ادھر، جنگ میں کام آئے۔ یہ بھی تیار ہو گئے، مشورہ بڑا پسند آیا انہیں، ٹھیک ہے یار اچھا بھلا پیسہ ہے تو جنگ میں بھیج دیں گے۔ جناب امیر المومنین کو جب پتہ لگا نا تو کہتے ہیں جا کر یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کعبہ کی تزئین جب رسول موجود تھے تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ تو جو منع کرنا ہوتا تو اللہ خود منع کر لیتا نا، سجاؤ نہیں اس کو۔ آپ کو آج زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سجانا یا سجانا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی، کہتے نہیں۔ ہر شخص یہ کہ جتنے انہیں محاذ علم بدع کے نام کی چیزیں موجود ہیں، یہ سارا اپنا ذاتی اجتہاد ہے۔ اس کے اوپر جناب شرف الدین موسوی لبنان کے انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اجتہاد در مقابل نص، یعنی صریح کلام مصطفیٰ کے مقابلے میں اجتہاد جو کیا گیا طول تاریخ میں۔ اس وجہ سے کہ جس جگہ کو اور جس فرد کو رسول بتا کے گئے تھے کہ دین اس سے لینا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ مرکز دین سے جب دین نہیں لیں گے تو اسی طرح ذاتی فتاوی اور ذاتی رائے سامنے آئے گی۔ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کام کیا؟ قبائل میں وہ جو تفریق قبیلہ تھی نا، اس کو بھڑکایا۔ کیسے؟ یمن کا کندہ نامی قبیلہ کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، کس وجہ سے؟ کہ اسلام چھوڑ گئے تھے۔ ایک قبیلہ وہ تھا کہ جو مرتد ہو گیا تھا، مسیلمہ والا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ سارے مرتد ہو گئے کہ ہم اس نبی کے حامی ہیں۔ ان کے خلاف جنگ ہوئی، درست جنگ ہوئی، ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن کندہ قبیلے کے خلاف جو جنگ ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہ وہ کہتے تھے ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، یمنی قبیلہ ہے یہ، کیوں نہیں دینی؟ ہم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ نہیں، جو بیٹھے اسے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مسلمان کیا تھا۔ لہذا پہلے دور میں کیا ہوتا ہے؟ اس قبیلے کے خلاف بھی الغاز ہوتی ہے، خوف اور رعب پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ابتدائی سالوں کی بات ہے۔ پھر زمانہ آگے بڑھتا ہے اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نئے مسلمان ہونے لگتے ہیں لوگ جب شام کے، ایران کے، تو یہ جو غیر عربی لوگ تھے ان کی اور عربیوں میں ایک تقسیم ایجاد کی جاتی ہے عرب اور عجم کے نام سے، جو بالکل مساوات اسلامی کے خلاف کام ہوا اور جس نے اسلامی اخوت کے پیغام کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔
اور وہ قوانین ہے، وہ بڑی تفصیل ہے کہ اگر عرب اور عجم ساتھ جا رہے ہیں، عرب سواری پہ بیٹھ سکتا ہے، عجم سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا. بہت سے قوانین ہیں جو اس دور میں بنائے گئے کہ جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عجمی نے آ کے وار کر دیا. صحیح ہے، یہی ہمارے معاشرے کو دیکھ لینا. ابھی اب کچھ لوگ تو اسی دروازے سے آتے ہیں تو انہوں نے یہیں پہ بیٹھنا ہے، نزدیک ظاہر ہے بیٹھنا ہوتا ہے، دروازہ جو یہ آتے ہیں. مگر نہ اگر یوں کیا جائے کہ یہ جن کے گھر آس پاس ہیں ان ساروں کو ادھر بٹھا دو آگے کر کے، باقی قوم میں ادھر بیٹھے، کیا بھائی چارہ رہ گیا جی؟ یہ ایک دین ہو سکتا ہے؟ نہیں. انہیں جس دن موقع ملا ان کی، اللہ نے کیا کہا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب میری بارگاہ میں ہو ایک ہو، کوئی تفریق نہیں ہے. اور امت اسلامی کے خلیفہ کی جانب سے باقاعدہ عرب و عجم کی تقسیم. آہستہ آہستہ مسیر اسلامی سے دور ہو رہی ہے. ایک اور بڑا کام، حدیث لکھنا بند کر دو. منع حدیث ایک باقاعدہ کہ جس کو عمر ابن عبدالعزیز نے جا کے کھولا تھا. عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کا، اس نے جو چند ایک اچھے کام کیے تھے ان میں ایک کام کیا تھا؟ مولا امیر المومنین کے جو سب شتم ہوتی تھی اس کو بند کروایا. دوسرا بڑا کام اس نے جو حدیث کو کتابت کو منع کیا گیا تھا وہ دوبارہ شروع کروائی. اسلام میں صدر اسلام کے دور میں یہ بہانہ کیا گیا تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث مل نہ جائے، لہذا حدیث لکھنا بند کرو. اور یہ بہانے سے زیادہ نہیں ہے، حدیثیں لکھی جاتی رہیں، حدیثیں کہی جاتی رہیں، صرف مقصد یہ تھا ان کی زبانیں بند کریں جو اہل بیت کی حدیث بیان کرتے ہیں. اور اس کا ثبوت ہے بغیر. اگر عبدالعزیز کے زمانے تک حدیث بند ہوئی رہی، بیان نہیں ہوئی، تو مجھے بتائے یہ جو ہماری سیاہ ستہ ہے یہ کہاں سے وجود میں آئیں گی؟ جناب ابو ہریرہ ماشاءاللہ اس 6 مہینے میں اتنا حافظہ ہے کہ ہزاروں حدیثوں کا ڈھیر لگا دیا، 60,000 حدیثیں. اگر بند ہو گئی تھی لکھنا واقعہ تو یہ کہاں سے لکھتے رہے؟ عمومی اعلان حدیث بند ہے، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا. اصحاب کو دوسرے شہروں میں نہیں جانے دیتے تھے. اس دور میں اصحاب کو دوسرے شہروں میں نہیں جانے دیتے تھے. کیوں؟ یہ دوسرے شہروں میں ظاہر آ جائیں گے وہ حدیث کا بازار گرم ہوگا. لوگ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کے گرد آ کے بیٹھتے تھے، پوچھتے تھے چیزیں. ہم نہیں مدینے میں نہیں. پھر اگلا کام یہ منع حدیث ایک بڑی باہر جو ہے سازش ہے کہ جس کو الفاروق نامی کتاب میں مولانا شبلی نعمانی اس کے بارے میں ایک تبصرہ کرتے ہیں، پڑھنے کے لائق ہے. چونکہ ظاہر ہے انہوں نے جس شخصیت کے بارے میں کتاب لکھی ہے ان کے اقدامات کی توجیہ اور تعویل پیش کرنی ہے. وہ ہیرو ہے اس کتاب کے، لیکن توجیہ اور تعویل میں بھی بڑی بڑی لڑکھڑاہٹ موجود ہے. جا کے کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہر چیز بیان نہیں کی جا سکتی. حدیث بند نہیں بیان کر سکتے. آہستہ آہستہ یہ کام پڑھنا شروع ہوا. اور آگے کیا ہوا؟ آپ جائیے، یہ صدر اسلام کے جتنے دور ہیں نا صدر اسلام کے، اس میں جا کے دیکھیں بنی ہاشم کو عہدے کتنے ملے. ایک اور کام جو خراب کیا، دیکھیں بنی ہاشم کتنے عہدوں پر ہیں. اگر عہدوں پہ ہیں کون سے ہیں، اور شہروں کے والی اور اکثر عہدے کن کے پاس ہیں. جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو انہیں عمار یاسر کو بھی بھیجنا پڑا، مالک اشتر کو بھی بھیجنا پڑا، چونکہ اچھا جنگجو تھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسی دائرہ وسیع ہوا ظاہر آپ بندے ہی نہیں تھے، وگرنہ جو شروع کے ادوار میں
والی منتخب ہوئے، ذرا ان کے ناموں کی فہرست جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ہوا یہ رفتہ رفتہ بنی ہاشم کو مرکزی جگہوں سے دور کرنا شروع کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوسرے قریش کو دی گئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جا کے ان والیوں کے نام پڑھے، سارے موجود ہیں۔ اور پھر یہ پہلے دوسرے دور میں کم ہے تھوڑے سے، لیکن جیسے ہی تیسرا دور شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس میں بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے بنی امیہ۔ ہر صوبے کا تقریباً والی بنی امیہ، مصر بنی امیہ، شام بنی امیہ، فلسطین انہی کا، کوفہ ولید انہی کا۔ یہاں خرابی تیسرے دور میں ایک دم بڑھتی ہے، کیونکہ پوری طرح تسلط اب کس کے ہاتھ میں آ گئے؟ اسی قبیلے کے جو اسلام کی تلوار کی چمک سے مسلمان ہوئے، اور شام اس شخص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا کہ جو شخص 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، جس کا نام ہے یزید ابن ابو سفیان۔ یہ چچا ہے اسی کا، یزید کا۔ یعنی ایک سپہ سالار کون ہے؟ یزید ابن ابی سفیان۔ یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ اس کا چچا ہے، اس کا نام بھی یزید ہے، یزید ابن ابی سفیان۔ یہ مین لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا جا رہا ہے دوسرے دور میں، اور اس کے ساتھ جو ریزرو فوج بھیجی گئی اس کا سپہ سالار بنایا گیا معاویہ بن ابی سفیان۔ ان کو سپہ سالار بنایا گیا۔ چنانچہ جب شام پر قبضہ ہو گیا، یہ دوسرے دور کی بات ہے، شام پر قبضہ ہو گیا، یزید ابن معاویہ، یزید ابن ابی سفیان مر گیا، تو اس کے بعد حکومت کس کو ملی؟ ولایت کس کو ملی؟ شام کی امیر شام کو ملی۔ اور اس کے بعد سے لے کے اچھا، یہ شام کے بارے میں ایک اور مزے کی بات، جب ہاشم اور عبد الشمس کا مقابلہ ہوا تھا نا کھانا کھلانے پہ، امیہ نے جب مقابلہ کروایا تھا باپ کو بھڑکا کے، اس وقت امیہ کو شہر بدر کیا گیا تھا اس حرکت پہ۔ جس شہر میں وہ گیا تھا وہ یہی شام تھا، یعنی ان کا دادا ابو بھی اسی شام میں تھا، اولاد بھی اسی شام میں آئی، اور یعنی شام وہ مملکت ہے کہ جس پہ شروع سے بنی امیہ حاکم ہے۔ ان کی نظر میں اسلام یعنی ابو سفیان، معاویہ، یزید، اسلام کی یہ نمائندگی، یعنی پوری شام کی مملکت نے انہی کے ہاتھوں پرورش پائی ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھے اور صحابی، کم دیکھیں۔ عزیزان گرامی، یہاں تک اگر پہنچے، میں ایک سوال کا ایک جملے میں جواب دوں۔ یہی وجہ ہے سید الشہداء پروردگار کی منشا کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جب قافلہ لے کے نکلے نا کربلا کی جانب، 2 جملے کہے تھے نا جناب حنفیہ کو، کہا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے قتل دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا مسئلہ شاء اللہ، اس نے کہا آقازادیوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان کو قیدیوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے، اور لے کے اس وجہ سے آقا گئے تھے کہ وہ کام جو سید الشہداء کا لہو نہیں کر سکتا وہ زینب کی قید کر سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ شام کے جس کو مکمل محاصرے میں دینی نمائندے جن کے یہ تھے کہ ان لوگوں کے زیر سایہ شام ابھی تک تربیت پایا، کسی بڑے صحابی کو نہیں دیکھا، کسی بڑے حاکم کو نہیں دیکھا، کسی علی کو نہیں جانتے، کسی حسین کو نہیں جانتے، اور کسی اسلامی شخصیت کا جنہیں تعارف نہیں ہے، ٹوٹل پرورش اس خاندان کے نیچے ہوئی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ اسلام ہے، یہ جو کرتے ہیں وہ اسلام ہے، یہ شراب پیتے ہیں اسلام ہے،
یہ زنا کرتے ہیں، اسلام ہے. یعنی اسلام کا شامات میں بنی امیہ نے جو چہرہ پیش کیا تھا وہی ان کی نظر میں اسلام تھا. ضرورت تھی ایک ایسا سفیر جائے جو انہی کے دربار میں انہی کے سامنے کھڑا ہو کے انہیں للکارے اور کہے تم نہیں ہو اسلام کے نمائندے، ہم ہیں. حق بلند کرے نعرہ حیدری حیدری. اتنے عرصے سے جس شام کو انہوں نے پالا پوسا اور شام میں اپنا اقتدار بنایا، وہی شام سیدہ نے ایسے خطبے دیے 6 دن میں شام مخالف ہو گیا. وہ تیرا اس سے بڑی شکست کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، وہ تیرا گھر. بی بی کی قید یہ حکمت الہی تھی. کوفہ جانتا تھا سید الشہداء کو، شام بالکل نہیں جانتا تھا. عزیزان گرامی اب میں نتھی کروں، بہت سی چیزیں ہیں جو چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ کل اگر فرصت ہوئی تو ابتدا میں ان کو مقدمتاً بیان کروں گا. حکومت کے گرد گھومتی ہے تاریخ. یزید ابن معاویہ یہ اسلام کا نمائندہ ہے، بنو امیہ اسلام کے نمائندے ہیں. اسلام کا پچھلا دور تو بمشکل 2 سالوں کے 17 سال ان کے، مولا علی کے 4 سال، یعنی 60 سال ہے، کل 60 سال. اگر سید الشہداء کا کربلا کا واقعہ رونمان نہ ہوتا اور تاریخ میں مقابلے تن حقیقی اسلام کی شکل پیش نہ کی گئی ہوتی تو آج تاریخ میں جو آپ کو دین ملتا وہ وہی ہوتا جو بنی امیہ کا تھا. دین بنی امیہ کا ہوتا، اس کے علاوہ دین ہی نہ ہوتا، معلومات ہی نہ ہوتا. دین کی جو شکل انہوں نے پیش کی، آج باوجود اس کے سید الشہداء نے قیام کیا. کتنی تحریفات موجود ہے دین کے نام سے. اب وہ جملات کہیں کہنے والے نہیں ہیں، کہیں دین کے ماموں بنے ہوئے ہیں، کہیں دین کے ثابت ہو گئے ماموں. کوئی دین کی وحی کو لکھنے والا بن گیا جبکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کی وحی کو لکھنے سے. کبھی نہیں لکھی انہوں نے وحی، لیکن کاتب وحی خال المومنین ہے. یہ تو اب صورتحال ہے جب ایک تحریک، ایک نہضت، ایک مزاحمت پیش کی گئی ہے کربلا جیسی. یہ احسان ہے سید الشہداء کے. آج ہم اپنا سر بلند کر کے فخر سے تمام عالم اسلامی کی امتوں کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ اسلام بہترین دین ہے. اگر یہ نہ پیش ہوئی ہوتی تو آج ہمارے سر افکندہ ہوتے جب وہ ہمارے منہ پہ تماچے مار کے بنی امیہ کا کردار دیکھا کر کہتے کہ یہ ہے اسلام. آج اگر وہ بنی امیہ کے یا ان کے بعد کے خلفاء کو کردار کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم بابا کے دوہر کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو ان کے مقابلے میں کربلا میں تھا. آج مورخ کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہیں، آج مذاہب کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہیں، بلکہ ہم افتخار سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی درست شکل وہ نہیں ہے. اسلام کی درست شکل یہ سید الشہداء بقائدی، حادثہ کربلا بقائدی. اور اس بقائدین پر میرے آقا کی قربانیاں بھی بڑی. کربلا کے شہداء، ہر شہید اپنی جگہ انمول ہے، لیکن عزیزان گرامی ایک شہید کربلا کے میدان کا ایسا ہے کہ وہ کام اکبر کا خون نہیں کر سکا، وہ کام عباس کے بازو نہیں کر سکے، وہ کام آقا حسین کی پیشانی کا خون نہیں کر سکا، شاید وہ کام بی بی زینب کی چادر نہ کر سکتی جو کام ایک فوجی چھوٹے سے علی اصغر کے خون نے کیا. ہر
شریف انسان کو مجبور کر دیا یہ سوچنے پر کہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے وہ جنگ نہیں تھی، ظلم۔ میرا ایک علی اصغر اشقیاء کی فوج پہ بھاری، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والا یہ باب الحوائج۔ معصومین میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو معروف ہیں، باب الحوائج، جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب عباس، اور تیسری شخصیت جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے نا، حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ اور بڑی بڑی مشکلات کی گرہیں جو کھولتے ہیں، وہ یہی چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، علی اصغر، باب الحوائج علی اصغر۔ سید الشہداء جس ٹائم بالکل تنہا رہ گئے نا میدان میں، روایت کہتی ہے ندا دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من غاب یدب عن حرم آل محمد، ہے کوئی آقا زادیوں کے پردے بچانے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ عزیزان گرامی یہ جملے سنے تھے، خیموں سے نا رونے اور چیخنے کی صدائیں خواتین کی بلند ہوئی۔ بعض پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ خیمے کے پگھوڑے میں جو چھوٹا سا مجاہد تھا، باپ کا ندا سن کے اپنے آپ کو جھولے سے باہر گرایا، جیسے ہی اس نے باہر گرایا خواتین نے رونا شروع کر دیا۔ لیکن اتنا معروف ہے کہ خواتین جو روئی ہیں نا تو سید الشہداء آئے ہیں، خواتین اس آقا کے نالے کو سن کے روئی ہیں، سید الشہداء پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں خواتین رو رہی ہیں اور بیچ میں جناب علی اصغر کا پگھوڑا ہے۔ مولا کو کہتی ہے مولا دیکھیں اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ بچہ بھی 3 دن سے پیاسا ہے، اب جا جو رہے ہیں تو اس بچے کو بھی لے جائیے اور قوم اشقیاء سے سیرابی کا مطالبہ کیجئے۔ عزیزان گرامی کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کسی کریم شخص پر، کسی اعلیٰ نسب کے شخص پر سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ عزیزان گرامی اس حکیم نے کہا کسی کریم پر سب سے مشکل وقت یہ ہے کہ اسے لعینوں سے مانگنا پڑ جائے، اور میں قربان جاؤں حسین کریم ابن کریم اور زہرا کے لاڈلے، تجھے ان منافقوں سے، تجھے ان لعینوں سے علی اصغر کے لیے پانی مانگنا پڑا، کتنا سخت ہوگا عزیزوں پانی مانگنا۔ سید الشہداء اپنی عبا میں اس بچے کو لپیٹ کے لاتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سید الشہداء غلاف میں قرآن کو لپیٹ کے لا رہے ہیں، وہ قرآن نہیں تھا۔ ایک دفعہ دشمن کے لشکر کے سامنے آ کے بچے کو اٹھا کے کہتے ہیں دیکھو اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہو تو اس پہ تو رحم کرو، کیفیت یتلذذ من العطش، اس بچے کو دیکھو کیسے تڑپ رہا ہے پیاس سے۔ عزیزان گرامی یہ لذا ایک کیفیت ہے، علماء لکھتے ہیں مچھلی جو پانی میں رہنے کی آتی ہے نا، جب پانی سے باہر نکل آئے اس کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، جب پانی سے پہلے باہر نکلے طاقت ہوتی ہے، زمین پہ گرتی ہے پھڑک کے اٹھتی ہے، زمین پہ گرتی ہے پھر اٹھتی ہے، جب کچھ طاقت نہ رہے پھر یہ اپنی سائیڈ بدلتی ہے، کبھی اس سائیڈ کبھی اس سائیڈ، اس حالت کا بھی نام ہے۔ لیکن آخری حالت وہ ہوتی ہے کہ جب بالکل جان نہیں رہتی نا تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر میں اپنا منہ کھولتی ہے، منہ بند کرتی ہے، اس حالت کو علماء نے لکھا ہے لذا کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کیف یتلذذ، وہ دیکھو یہ تو تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا ہے۔ عزیزو ایک سوال کروں گا، اس بچے کو کتنا پانی چاہیے ہوگا؟ اس بچے کو ایک قطرہ پانی نہیں، انگلی ڈبو کے مائیں اس کو پانی پلاتی ہیں، فرات ساتھ بہ رہی ہے، جانور پانی پینے والے ہیں، لیکن حسین کے بچے پہ پانی بند ہے۔ عزیزان گرامی جب یہ منظر لشکر اعلیٰ نے دیکھا کھلبلی مچی، عمر سعد حرملہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اتا کلام الحسین، حسین کی زبان بند کر، یہ بچہ اگر اسی طرح لشکر کے سامنے رہا لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ ایک دفعہ اس ظالم نے تیر نکالا، وہ کمینے نے تیر بھی کون سا نکالا، مختار نے جب اس کو پکڑا نا تو اس نے کہا مختار اب سن میں نے کیا کیا تھا کربلا میں، کہا میرے پاس 3 سے شعبہ تیر تھے۔ عزیزان گرامی یہ وہ تیر ہے جو بھاگتے گھوڑے دوڑانے کے لیے آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس 3 تیر تھے، کیا کیا 3 تیروں کا؟ کہتا ہے ایک تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا، اجرکم
اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. جناب گرامی سید الشہداء کے یہی بقا